Good Choice Studio and Islamic Network. وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ٹھیک ہے جی، ذرا ایک بار نا محبت کے ساتھ ذرا دل سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے پڑھ دینا، ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یار گونگل میں تو مٹی نہ چاڑ ہے. ٹھیک ہے جی، دل سے ذرا جی. میرے ماشاءاللہ آج ان بزرگوں کا عرس ہے، ان کا اسم مبارک ہے خادم حسین. ٹھیک ہے جی. تو میرے جو پردادا شیخ تھے ان کا نام تھا خادم علی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت و خلافت تھی. تو آپ کی بارگاہ میں نے ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کو وظیفہ عنایت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نا اللہ کی بار میں استغفار کرنی ہے، صرف 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے. وہ بندہ آگے سرچ کرتا ہے حضور میں کئی ہزار باری پڑھ چھڑنا دے ککھ نہیں ہویا تو 100 بار نہ کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھنا ہے میں تینوں کرنے لوں کہن لیا ہے. پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھ دیتے ہیں بس نہیں ہے جی. کوشش کیا کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو خود پہ تھوڑا سا تعریف بھی کریں. آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا خود پہ اس کو تعریف بھی تو کریں نا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. آپ اگر لاہور میں بیٹھ کے ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں چلو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوشش کیا کریں، اس بات کا دھیان رکھا کریں کیونکہ زیادہ بار تو نہیں پڑھنا ہوتا ہے، 1-2 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے. لیکن کوشش کیا کریں جو 1-2 بار ہی پڑھیں لیکن اس کو اس طرح کا پڑھ دیں کہ وہ پڑھا آپ کی زندگی کو سنوار کے رکھ دے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ صرف اللہ یا رسول اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بس اب آپ نے نعرہ نہیں مارنا. ٹھیک ہے. آگے وقت تھوڑا سا ہے اور جیسے جیسے آپ نعرہ ماریں گے وہ ٹوٹتا جائے گا سارا کچھ. بس وہ جو عرضی پیش کرنی ہے بس اس کو سماعت فرمائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ زبان سے بھی پڑھیں گے نا تو کام تو وہ بھی کرے گا، لیکن اگر دل زبان کا ساتھ دے گا تو پھر اس کا کیا کہنا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں جو ہے نا محبت سے پڑھیں. عبارت تھوڑی سی ثقیل ہے، علماء تو اس کو بآسانی سمجھ جائیں گے لیکن میں آپ کے لیے کوشش کروں گا تھوڑا آسان ہو جائے. سبع سنابل میر عبدالواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ لکھتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت، پکھا ویک کے پڑھنا، کندھ ویک کے پڑھنا، چھت ویک کے پڑھنا، جدے سے پڑھن رہے ہیں دھیان دے حل نہ کرنا. ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ہاں میر عبدالواحد بالگرامی آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت. میں ایک بندہ کر ہی نہیں رہا، ایک کر کے بھی نہیں کر رہا. سلام حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، دیکھ دیوار کو رہا ہے. بھائی جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے توجہ بھی تو نہیں کی جانب کرنا ہے، وہ تیری جانب متوجہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. اس لیے کوشش کر رہی ہیں جب بھی پڑھنا ہے ادب سے. اللہ معاف فرمائے بڑا گنہگار سا بندہ ہوں، بس یہ نظر ہی ہے جو سارے رنگ دکھا رہی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ جی بہت ہی بار پڑھ دیتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں جتنی بار ہو کچھ ہو معاملہ ہے. اسی لیے تو حضرت جی معاملے نہیں دیکھنا. امام اہل سنت نے بھی اشارہ دی ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یاد تو ہم کرتے کوئی نہیں حضرت، ہم تو پڑھ دیتے ہیں حضرت، یاد نہیں کرتے حضرت. ہم جس دن حضرت جی ہم بھی یاد کرنے لگ جائیں گے پھر اس دن رنگ ہی کچھ اور ہوں گے. اس لیے کوشش کیا کریں، یاد کیا کریں. ٹھیک ہے. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں جتنے بچے ہیں میں کہتا ہوں چلو حضرت ہم نے ماشاءاللہ سادات بیٹھے ہیں، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں ناموں سے بھی آگاہ نہیں ہوں تو سارے میرے سر کا تھا. میں کہتا ہوں یار ہم نے ابتدائی کرنی ہے نا. ابھی میں بڑے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یار چلو بہت ایزی میں آپ کو راستہ دے رہا ہوں، روز ایک بار یاد کر لیا کرو لیکن کرنا یاد ہے. کرنا یاد، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی، کرنا یاد ہے. اکھاں بند کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. تو بزرگ پھر فرمایا کرتے ہیں کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. وہ بھائی
اپنے اپنے دور کی بات ہے. جو میرے بزرگ تھے نا، جب ان کا دور مبارک تھا تو موبائل نہیں تھا حضرت جی، تب خط و کتابت ہوتی تھی. بھائی جس طرح جس کا دور ہے اس نے اپنے انداز سے ہی سمجھایا لوگوں کو. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی کاکا تو روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، ہاں کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. ہم بھیجتے ہی نہیں حضرت جی کوئی ہے، اس لیے یاد کیا کرو حضرت ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھولاتے. ہاں یاد کرو حضرت جی. اور میں جب آ رہا تھا تو پتہ نہیں کو حضرت پڑھ رہے تھے، میں کیڑا سیج تیرے لئی، میں کہنا سیج نو چھڑ تو دل سجاؤ حضور لے. سیج بعد سے سجاواں گے حضرت، جو سجانا پہلے وہ تو سجائیے نا حضرت جی. اور میں پیچھے بھی بیان کر کے آیا ہوں، میں حضرت جی اصل میں نا بات کرتے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ کیمرے کا دور ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے سے کلپ چڑھے اور درمیان میں اس کو چڑھا دیا جائے اور اوپر لکھ دیا مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹوں کی مخالفت کر دی. اور پھر ہمارے سنی ہیں بھی بڑے بادشاہ لوگ حضرت، انہوں نے نہیں انتظار کرنا کہ چلو یار اس کو بھی کچھ کہہ لینے دو، اس نے کیا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بس پھر حضرت جی گالیاں شروع ہو جائیں گی نیچے حضرت. یہ کسی صوفی نے بڑے درد سے لکھا تھا حضرت، اور جس دور میں اس نے کہا تھا نا یہ مصرع، وہ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے حضرت. تو اس نے بڑے درد سے ایک مصرع لکھا تھا. میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں آخری پڑھ دیتا ہوں. بڑے درد سے اس نے لکھا تھا. لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو. دل جلانا حضرت جی، دل جلا اس کا حضرت جی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اتنی گزارش کروں گا، ضرور گلیاں سجاؤ، کار سجاؤ، بازار سجاؤ. میں بوتیاں نہیں کہن رہا یار، کوئی کلیٹ اندر بھی لا لو، کوئی کلیٹ اندر بھی لاؤ گے، اتنے کوئی بھی نہیں لانی ہے. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے حضرت جی. اتنے لیٹاں کی دلانیاں نے حضرت جی. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت جی. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 4 لفظ آگے نے کھلونا سی کسی نے دیندے نہیں ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت جی. ہاں جی، وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے، ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. وہ توڑی دیکھی نا جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ تو نے پہلے ڈال کے رکھنی ہے. ظاہر ہے مرید نے با جماعت نماز ادا کرنی، اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی، دعا ہونی، اس نے باہر توڑی لے کے نہ کھڑے ہو جانا شاپ پر. حضرت نے باہر تشریف لانا، اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا، تو حضرت نے کیا کرنا، وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہے نا وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا، ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا ہے. جب اس نے بھی بہہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت، ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے حضرت، سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت جی، ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے حضرت جی. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے حضرت، اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت. بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں،
اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ کتاب حضرات کی نظر سے گزری ہوگی، مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ فریدیہ ساہیوال حضرت کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا حضرت، اور کتاب لکھنے کے بعد حضرت نے وہاں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا نا، حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں ایمان کو ایک بڑی تقویت دیتا ہے، جو عقیدے کو بڑی مضبوطی دیتا ہے حضرت کی، ہاں ہے کرم آج بھی حضرت۔ اب اس میں لکھا ہے، کہتے جب ہم نے حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور حضرت جی یہ بھی ایک جملے کی اصلاح کر لیں، آج ہر دوسرے بندے سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے، وہ کیا جی ہر سال مدینے ہونے ہیں، بھائی تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینے ہونے والا، تو اتنے افسر لگ گئے ہیں، وہ چلے اس طرح نہ کہے، یہ سارا حضور کا کرم ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو، تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینہ پاک ہونے والا، نہیں حضرت بلکہ کیا کہنا ہے، وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں حضرت، یہ سریے نکالیں اپنی اپنی گردنوں سے، یہ نہیں جملہ درست ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ جی میں ہر سال ہی ہوتے ہوں نہ، نہیں حضرت جی، بلکہ یہی عرض کرنی ہے وہ ہر سال میں نے بلا لیندے ہیں، ہر سال میں نے بلا دیں۔ وہ کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ ہم گئے نا تو کہتے جو ہمارا ہوٹل کا کمرہ تھا نا، تو اللہ کی کرنی کہ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے ایک ساتھی پاکستان سے گئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت تھی، بیوروکریٹ پروٹوکول لیول حضرت جی، کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا نا کھانا کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کہتے کیا ہوا، ایک بلی اندر آ گئی، تو کہتے ہیں ہمارے تو دل کھل اٹھے نا حضرت جی، وہ تو پھر بلی تھی نا، ہمارے بڑے تو یہاں تک بلی گیا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے، وہ تو پھر بلی تھی حضرت، حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں گھومنے والی، حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی گلیوں میں آنے جانے والی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، اسے بڑا پیار کیا، ہم نے اس کو گود میں بٹھایا، کہتے اس وقت تو تھا کچھ خاص نہیں، کہتے جو روٹی کھا رہے تھے نا ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا، کہتے اس کی بھی کرم نوازی، اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، کہتے محبت یہاں تک بڑھی کہ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بلی جاتے ہوئے پاکستان لے کے جانی ہے، ان کو غلط فہمی ہوگی نا کہ شاید بلی کو بھی مجھ سے پیار ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا بھی میں نے لے کے جانی ہے، سیاسی آدمی تھے، مشکل نہیں تھا کوئی بھی، انہوں نے سعودی حکومت سے اجازت لی، ٹھیک ہے جی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، آرڈر دے کے اس کے لیے بڑا زبردست سا پنجرہ بنوایا، اس میں لکھا ہے کہ جس رات پاکستان روانگی تھی نا صبح، رات کو جب سوئے نا تو نصیب جاگ اٹھا اور اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتے ہیں، اے رسول خدا علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھوڑوں لگا جی، حضرت جی بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں سنیں گے حضرت جی، لیکن سچ بتانا حضرت جی ابھی رونے کی دعا ہے نہیں حضرت جی، آؤ چلیے واپس، وہ راستہ وہ شارہ جو ہم چھوڑ چکے، آؤ پھر چلیے ہوتے، اور نہ حضرت جی کو لگی ہے نہ لپٹی ہے، نہ میں نے کسی کو میڈل لینا ہے، نہ میں نے تغمہ لینا ہے حضرت کسی سے، حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور جا چکے ہیں حضرت، آؤ ان دوریوں کو ختم کریں حضرت، ہاں ان کو ختم، اور ختم حضرت ادو ہی ہونی ہے کہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا، یہ پھر ہی اونج نہیں ہے حضرت، جو مرضی بھی کرتے پھر حضرت، یہ دوریاں ادو ہی ختم ہونی ہیں جدو اندر دا کوڑا ختم،
اور قربان جاؤں ماشاءاللہ اتاری باغ سجا ہوا ہے جی، امیر اہل سنت کا باغ. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو. اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے بڑے تھے. لیکن حضرت جی اقبال ایک درد بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہیں جی کوئی نقش بندی لکھنے سے نقش بندی تو نہیں نہ ہو جاتا حضرت جی. نقش بندی تو وہ ہے جس کے کام نقش بندیوں والے ہیں حضرت. کوئی لکھنے سے تو نہیں صرف نقش بندی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں خود نقش بندی ہوں اس لیے میں نے اپنے سلسلے کا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی اور میں نے گل اٹ کی تھی. نہیں، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت جی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے بن رہی ہیں حضرت، ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، اس لیے پھر چیزیں کم یاد تھیں حضرت. تو حضرت کے پاس نا شیشہ تھا، تو لکھا ہے کہ آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے پڑھا ہے کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو اس سے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تو وہ آستانہ نا، اور بھائی وہاں تو چور بھی چوری کرنے چلا جائے تو کتب بن کے باہر نکلتا ہے. وہ تو پھر خادم تھا آپ کا حضرت، وہ تو تھا ہی خادم حضرت، جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ پڑتی تھی. وہ نگاہ مبارک اس کو پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی حضرت. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے شیشہ طلب کیا. آپ نے فرمایا بھائی شیشہ لاؤ. تو یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ میں توڑے آئے، شیشہ میرے کو ٹوٹ گیا ہے، وہ درمیان میں محبوب کو لے آیا حضرت. کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا نا، قضا کو لے آیا کہ جب محبوب کا نام سنیں گے تو حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں نے توڑا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، چہرہ مبارک کھلا اٹھا، آپ نے فی الفور مصرع ملایا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کر رہا ہوں، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت. اسی شیشے کے کھلو کے تے آپ ہی پہ خوش ہون دے ہیں. وے او میاں تو خوش نہیں ہونا، خوش مدینے والی سرکار نو کرنا ہے. ہاں جی تو خوش نہ ہو میاں. اور کمال لکھا حضرت جی مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے آپ فرماتے کو دلہن سجی ہوئی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تھوڑی سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. ظاہر بیٹی تھی، دلہن بنی بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. جو بھی آئے نہ بلائیں لے، ماں آیا کر کے وہ میری تھی نظر نہ لگے، بڑی سونی لگن ڈی. خالہ آئے یہی، پھپھو آئے یہی، ممانی آئے یہی، چچی آئے یہی، سب یہی. لیکن مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے فرمایا وہ دلہن بڑی سیانی تھی، وہ آگے سے رو پڑی. اس نے کہا تو سونی لگ رہی ہے، تو نہ رو، نہ پریشان ہو، تو سونی لگ رہی ہے. اس نے کیا گل ہے بھی، تانوں تو سونی لگن ڈی دیاں، لیکن دعا کرو جدے کل چل دیاں انہوں بھی لگ جاؤں. دعا کرو حضرت جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو بھی پسند آ جائے. یہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اپنے آپ میں. اور یہ کتنا باریک معاملہ ہے حضرت کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ، عام ہستی تو نہیں نا حضرت جی بایزید. آج وہ کھوتوں کا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت؟ جڑا ہے ہی کھوتیاں دا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت؟ بایزید پوچھنا ہے کیا ہے تو حضور داتا صاحب سے پوچھو حضرت. ہاں بھائی جس کا شعبہ ہے وہی بتائے گا حضرت جی، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے. ٹھیک ہے یہ. اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو آپ بھی عرض کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ہے. بایزید حضرت، بایزید تو بایزید ہیں، جنید تو جنید ہیں حضرت. وہ یہ اللہ کا فضل ہو تو حضرت پھر بندہ نکلتا ہے، نہیں تو پھنس جاتا ہے بندہ آ کے یہاں حضرت. وہ لکھا ہے کہ بستان میں نہ قحط پڑ گیا،
بارش نہیں ہوئی، سب ختم ہو گیا. آپ صاحب کمال تھے، فقر حاصل تھا. آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے نا ایک دیگ بنائی، اور اس دیگ میں کمال یہ تھا کہ جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا تھا. لیکن حضرت جی فقر میں یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے. فقر میں کمال ہے رضا. فقر میں ہم اس سے بہت نیچے ہیں. فقر میں رضا کمال ہے حضرت. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی لکھا ہے. وہ قید پڑ گیا تو حضرت نے بھی یہ کمال دکھایا. تو بس اللہ کا فضل تھا. ایک دن غیب سے آواز آئی، عبد القدوس فقیری کر لی، اب رضا کی بھی کرنے چلا ہے. عرض کی یا اللہ تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے دیگ بنائی. پھر جواب آیا ساڑھے نال بہتا پیار کرنا ہے. یہ فقر ہے، اس کے اصول قوانین قواعد ہو رہے ہیں حضرت جی. حضرت نے دیگ بنائی، بس اللہ کا کرم تھا، اللہ نے پھنسنے نہیں دیا، غیب سے رہنمائی ہو گئی. وہ لکھا ہے کہ شہر کی جو جامع مسجد تھے اس میں ایک بزرگ تشریف لائے. زور اثر مغرب حضرت نے وہاں ادا کی. اب قید تھا، گاؤں میں تو کھانے کو تھا کچھ نہیں. جس نے جانا تھا حضرت بایزید کے پاس جا کے کھانا ملنا تھا. وہ مریدوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مہمان آیا ہے. جب عشاء پڑھ لیں تو مریدین نے عرض کی حضور وہ مسجد میں ایک بزرگ آئے ہیں، مہمان ہیں، تو کھانا تو تھا ہے نہیں، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو دعوت دو کہ بایزید کی دعوت قبول فرمائیں. وہ مرید گئے، جا کر عرض کی حضرت کھانا کہیں سے نہیں ملے گا، ہمارے شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت قبول فرمائیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں کبھی کسی کے پاس کھانے نہیں گیا. مریدین نے آ کر بتایا، حضرت میں بھی تواضع تھی بڑی. آپ نے فرمایا چلو میں خود چلتا ہوں. حضرت گئے، جا کے آپ نے دعوت دی، حضرت میری دعوت قبول فرمائیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا میں نے کبھی کسی کا کھایا نہیں، چلو تم آ گئے ہو تو جاؤں گا نہیں، یہیں جو کہوں گا تو کھلا دو. حضرت بایزید نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں، آپ کیا کھائیں گے میں پیش کرتا ہوں. آپ نے آگے سے فرمایا میں انسان کا گوشت کھاؤں گا. اب سوچ میں پڑ گئے، دعویٰ بھی کر دیا کہ کھلاؤں گا. وہ لکھا کہ حضرت بایزید ایک قدم آگے بڑھے اور عرض کی حضرت انسان حاضر ہے. انہوں نے مسکرا کے فرمایا بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا؟ بایزید، سلیمان نہیں، بایزید. ہاں بایزید. تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ حضرت بایزید حیران ہوئے لیکن تھے دانا. عرض کی حضور پھر جو آپ کو نظر آ رہا ہوں مجھے بھی دکھائیں. آپ نے فرمایا دیکھ بایزید خود کو. دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مور ہے جس نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کے خود ہی خوش ہو رہا ہے. فرمایا بایزید یہ تو مور بنے ہیں، انسان بننا بڑی دور ہے. یہ ہاں حضرت ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی. آؤ حضرت اپنے آپ نہ ویکھیے، اسی پھنس گئے ہیں حضرت اپنے شیشے دے توکھے چو نکلیے تھوڑا جہا باہر حضرت اور نکلیے. بس جدن شیشے دے توکھے چو نکل آئے اس دن پھر اگے ایک وکھرا ہی جہان ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میں جب ادھر لاہور پڑھتا رہا ہوں نا، جنہوں میں کہنا کہ سارے تو پہلی جڑی انہوں اٹ وجی سی حضرت جی، اس نے بڑا کچھ توڑا اور بڑا کچھ کھولا بھی حضرت جی. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیونکہ چلو عرس ہے پھر میں نہیں اس طرف گیا. پھر میں نے یہ تصوف پہ تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر رہا ہوں، سادات سے برکتیں لے کے، علماء سے برکتیں لے کے. وہ جو ہے نا میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی. اور حضرت جی یہ اہل سنت میں ایک بڑا مزاج آ گیا ہے، ہر بندہ ہی مرزوب کی تلاش میں ہے. اور اللہ کے بندو میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف حضرت جی. ہاں جی سالک کا بڑا مقام ہوتا ہے حضرت. اور مرزوب کو اگر بالفرض کو مرزوب کو آپ پہ پیار آ بھی گیا تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو مرزوب ہی کرے گا حضرت جی، اس سے زیادہ نہیں وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ میرے اہل سنت کا ہی رنگ ہے حضرت جی. ہاں حقیقت ہے حضرت، یہ سالک کا کمال ہے. یہ سروں پہ جوانیوں میں امامیں سجا دینا یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے حضرت. یہ ایک سالک کا فیض ہے. مرزوب تو جب اس کو جوش آئے گا اس نے مرزوب ہی کرنا ہے حضرت. اور اس کو حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا حضرت. آپ کا بھی کوئی مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مرزوبوں کے پاس بیٹھنے کا، اور ایک مرزوب سے اس کی پراپر بیٹھک بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا، نہیں باز آیا. نہیں حضرت جس دن بابے ہوری خوش ہوئے تو میرے بارے نہیں آ رہے نہیں. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے. اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہ حضور میں نہیں ہوں. تو ظاہر پتہ نہیں کب سے جذب طاری تھا، استغراق کا غلبہ تھا. وہ بال بڑے بڑھ چکے تھے.
اس کو فرمانے لگے یار میرے وال واہ ود گئے تو میری ٹنڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت کی ٹنڈ کروں گا, حضرت انعام میں کچھ عطا کریں گے. اس نے جناب اس طرح لیا اور جلدی سے حضرت کی ٹنڈ کر دی, سر مبارک مونڈ دیا. وہ بابا جی سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے یا اللہ جی میرا سیر خالی کیتا ہے تو اینو بھی خالی کر دے. جذب تھا نا حضرت جی, زبان سے نکلی بات کن فیکون تے کل دی گل ہے آگے پریت لگائی ہے, وہ نکلی زبان سے پھر ہو گئی حضرت, کچھ بھی نہیں رہا حضرت. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا, اب اس طرح کر جا کے بیٹھ جا. پھر کبھی ہوش میں آئے اور پوچھے نا تو کون ہے تو کہنا میں نہیں ہوں, اور اگر کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو سر مونڈ دے تو مونڈ دینا, لیکن اس دفعہ اس طرح کرنا کہ سر مونڈ کے نا سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا. اب یہ نہیں لکھا 10 سال گزرے 15 سال گزرے 20 سال بیچارہ اسی حال میں رہا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کو ایک دن پھر ہوش آئی, جذب کم ہوا, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میں نہیں ہوں. فرمانے لگے یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو ساری مونڈ دے. اس نے جناب اس طرح لیا اور حضرت کا جو ہے نا سر مونڈ دیا. اس ساتھ ہی حضرت کی بات یاد آ گئی, اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا, جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا. عرض کرتے ہیں یا اللہ جی نے میرا سیر رنگیا تو اینو بھی رنگ چڑھ. اس لیے حضرت جی ذرا دھیان نہ ہیں جی, سالک سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھو. ایک ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے حضرت, وہ تو ہم نے دیکھا بھی نا, وہ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تھے, وہ بھی سادات میں سے تھے, لیکن یہ بھی ایک فقر کے رنگ ہیں حضرت. فقر بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کوئی میرا نام ہی نہ لوے ہے. پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں, کو بابا لاہوری شاہ بن جاتا ہے, کو بابا چھتڑی والی سرکار بن جاتا ہے. یہ عشق کے رنگ ہے حضرت, کیونکہ عشق میں سالک پہ وہ مقام بھی آتا ہے جب وہ خود کو بھی غیر تسلیم کرتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے میں بھی کیوں, چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. عشق میں ایسا مقام آتا ہے جب بندے کی خود ہی بندے کے لیے حجاب ہوتی ہے حضرت. وہ پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں حضرت, کو بابا لاہوری شاہ بن گیا, کو بابا جگو شاہ بن گیا, کو بابا روڑی شاہ بن گیا. یہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہوتے ہیں حضرت, یہ پھر ان کے رنگ ہیں, پھر یہ نام بدل جاتے ہیں. وہ بھی سادات میں سے تھے لیکن مشہور ہو گئے بابا لاہوری شاہ حضرت. اور آج بھی ہمارے سیالکوٹ میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو حضرت کے مزار پہ جا کے شرعی انداز سے حاضری دے, وہاں جا کے وہ غیر شرعی حرکت نہ کرے, اور حضرت کے توسل سے دعا کرے تو اللہ اس کی مشکل آسان کر دے گا. اور یہ بات حضرت کی حیات میں بھی مشہور تھی, حیات ظاہری میں حضرت. وہ ادھر نا ہمارے کو تھے جو حضرت کے پھر بعد بیٹھے, ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت جی, اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے آسان حل ہے یہ دل مدینہ پاک بھیج دو حضرت. مدینہ ٹر جے نہ کتے لگے تے نہ کام خراب ہوئے حضرت, اینو حضور دے قدماں وچ پیش کر دے حضرت. اس زمانے کا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس سے میرے آج کل کے نوجوان دو چار ہیں حضرت جی, اس کو پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں, رو کے کہو تے صحیح حضور پیش کیتا قبول کر. پھر میں ویکھنا حضرت لگتا کہ نہیں لگتا ہے, نہیں لگن دیندے پھر حضرت جی کتے. کبھی سچی دل سے پکارو تو صحیح, کبھی تو عرضی ڈالو حضور نہیں داڑھی رکھی جا رہی, نہیں اتنی طاقت آ رہی, کوئی نگاہ مبارک عطا فرمائے اور طاقت عطا کر دیں. ہم کہتے ہی کوئی نہیں حضرت. وہ امام اہل سنت کے بھی بڑے اشعار اسی انداز. میں چلو اعظم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں, کب کر کے تو دیکھو. اعظم چشتی نے کمال لکھا تھا. اعظم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اینو پیچھڑی ہے حضرت جی کتے ہوتے ہی, یہ ہوتے حضور نبی علیہ السلام نے قدمہ چ رہے کتے, پھر نہیں لگتا کتے بھی ڈنگی پڑنگی جگہ حضرت ہے. بس لگ گئے حضرت دل, اور دل لگا بھی کسی ہندو گھرانے میں. اب کوئی مسلمان ہوتا کو بڑے وڈیرے بٹھاندے, کو چلو کوئی ترلا منت کر دے, اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا. جب اس کی بھی پیش نہیں نہ گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بابا لاہوری شاہ چلا جا. وہ بابا لاہوری شاہ آ گئے. وہ حضرت کا ایک روب بھی تھا, وہ کافی پیچھے بیٹھا. حضرت کا جذب کم ہوا, دیکھا بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میرا نام جلال ہے. تو کیویں آئے ہیں؟ حضرت اے معاملہ ہے, آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اوے تجھے کوئی اپنی نسبت کا پاس نہیں, انبیاء دعائیں مانگتے رہے, اللہ نے تجھے بغیر مانگے حضور نبی علیہ السلام کو امتی کر دیا, جا دفع ہو جائے یہاں سے. لیکن دل کی لگی تھی نا, بیچارہ نہیں گیا. حضرت کی دوسری بار پھر آنکھ کھولی, بندہ بیٹھا, اس کو اور اشارہ کیا, سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا وہی جواب, حضرت کا بھی وہی جواب.
پھر فرمایا جا چلا جا، پھر نہیں گیا. تیسری بار پھر آنکھ کھلی، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن صاحب حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. آپ نے پہلے نہ اس کو بائیں سیدھا نہیں ہوتا، حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے. رات گزر گئی، بیٹا گھر نہیں آیا، سارا گھر نہیں سویا. صبح اٹھتے ہی باپ جو ہے وہ دوست کے پاس گیا، وہ جلال کتنے ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا ہے، دیکھو کتنے جا کے اتنے نہ بیٹھا ہے. والد آیا، انہوں ساری پنجابی کہتے ہیں نا کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے. پتر کے ہزاراں بھی کھلوتا ہے تو پتہ چل جانا میرا پتر ہے. وہ ظاہر سامنے بیٹھا تھا. آ کے نا وہ والد صاحب نے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا او جلال. وہ پیچھے دیکھ کے عرض کرتے ہیں کون جلال؟ والد صاحب کہنے لگے ہو میرا پتر تو جلال؟ تو وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کٹ چھڑی، جدو دوجی ماری تو جلال بھی کٹ چھڑے. نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی. وہ ککڑوان تے آئے یار، ویکھو کڈن والے کی نہیں کٹ چھڑتے. لیکن کیا کریں حضرت جی، بس اس لیے حضرت جی باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا. ہاں بس یہی ہے حضرت جی. آؤ ایت کی ایک لائٹ اب اندر بھی لائی ہے حضرت جی. ہاں لائی حضرت جی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت جی. آؤ ایک لائٹ جڑی ہے نا حضرت تو اپنے اندر بھی لائی ہے. حضور نبی علیہ السلام کا فیض، حضور نبی کریم علیہ السلام کا کرم. بس میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا. ٹھیک ہے جی، کہتے میں مدینہ پاک نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے 5 دن میں نے مدینہ پاک گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا. یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا حضرت. تو کیونکہ حضرت جی ہماری طرح نہیں تھے نا، پکے تھے حضرت جی. کہتے میں نہیں ادھر ادھر گیا. کہتے ہیں جب 5 دن گزر گئے نا تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا مہمان اور 5 دن کا بھوکا ہوں. حضرت میں نے کہا نا یہ رنگ تھے، اللہ نے کچھ دکھانا تھا ان کو. حضرت اللہ حضرت جی مدینہ پاک وہ خطہ ہے، میں اس کا خود گواہ ہوں. جب پہلی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نا، مدینہ پاک بلایا، تو ہم وہاں اندر ہی نہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نالائق و نکمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے، وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھے، ان میں سے کچھ ادھر مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ. وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو ایک بندہ آ گیا. اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، یا پٹھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے. لیکن حضرت جی بالکل کمال اردو کا لہجہ. کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم پڑھ کے کہنے لگے حضرت جی آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے بندہ ہی پہلی بار دیکھا تھا حضرت جی. میں نے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اب کیا بحث کرنی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لی اور دال بھی گرم گرم حضرت، جیسے ابھی کسی نے برتن میں سے نا ڈالی ہے اس میں. اب آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک بڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو، تلاوت کو کسی جگہ جو ہے نا میں موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کا، اور جا کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے الماری میں رکھا. پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا، میں نے جا کے دال کا برتن رکھا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے اور اب چلتے ہیں باہر، ایک اور سالن لیتے ہیں، ساتھ روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک دوست کہنے لگے یار دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب قائم گوشت کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے نا. میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہے، اگر دھیان رکھیں گے. دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے حضرت جی. لیکن حضرت جی ایک بات میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضرت جی، یہ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں سر. پہلی گل تے جو اتنے جا کے پھر دل دال تے حلوہ کھان تے کردا اپنے دل دا علاج کراؤ. یار اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر حلوہ یاد آ رہا ہے،
इतनी बड़ी बारगाह में इसको बैठ के फिर दाल याद, क्योंकि बोला ऐसा भी ट्रीटमेंट कराओगे तू जाके, वो भाई अगर वहां जाके भी हलवा याद है तो फिर हमें, मैं कहता हूँ मैं क्या बोलूँ हजरत इससे बड़ा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर भी हमें हलवा याद आ रहा है हजरत। वो तो बारगाह ऐसी है बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए हैं। हमें वहां भी जाके हलवा याद आ रहा है, इसका ट्रीटमेंट करवाएं हजरत। और दूसरी बात, अगर वहां बैठ के दिल हलवा खाने को या दाल खाने को कर पड़ा तो भाई जेब में रियाल हैं आपके, बाहर जाके होटल से लेके खा लो। लेकिन यार इतनी बड़ी बारगाह से दालियां हलवा ना मांगना, हाँ वही मांगना जो हमारे इमाम ने मांगा था, है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हैं। हजरत जी मदीना होके आए, कम से कम फिर लाहौर वालों को पता तो चले ना ये मदीना पाक होके आया हजरत जी, हैं मदीना पाक होके आके भी। और मैं किबला जब पहली बार किबला नबी अलैहिस्सलाम ने कर्म फरमाया ना, तो वहाँ एक मरजूब थे हमारे सियालकोट से ही, उनका नाम था बाबा इसहाक। उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ की जो तुसी हुई ना उसमें बतौर मजदूर काम किया था उन्होंने। बस मैं कहता था कोई निगाह पड़ी और बस फिर मजदूब हो गए। ये गुनाहगार उनकी खिदमत में हाजिर था तो हजरत जी आंखें नम हो गई, हजरत की आंखें नम हो गई, रो के मुझे फरमाने लगे। उन्होंने कहने लगे मौलवी जी मैनू लोगों की भी समझ नहीं आती है। मैं जनाब की होया है? कहने लगे पाकिस्तान होंदे ने तो उत्थे पे बह के रोणगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू मदीने बुला लो, तो कहने जो मदीने बुला लेंदे फिर होटल का खता ही नहीं छड़ते है। ओ भाई मदीना गए हो तो फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना वक्त गुजारो ना। मैं तो कल भी एक बच्चा पढ़ रहा था, मैं मदीने जावां तो उत्थे जाके बाजारां च गुआच जावां। मैं यार खुदा दा नाम लै मदीना गुआचना क्यों यार, दुआ कर मैं जदों मदीना जावां मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे कोल उत्थे वक्त गुजारा, मैं मस्जिद नबवी उत्थे बैठ के नबी अलैहिस्सलाम दे कोल कुरान सुनावां आपनू पढ़ के, मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नू उत्थे दुरूद सुनावां। कैसी बातें हैं यार, है जो मदीने जाके भी गुआचना ही हूं सी हजरत जी। वो मदीना तो वो है जहाँ जो जो जेड़े गुआच के दिन उन्होंने राह लभ जाता उसे जाके हजरत हैं, तूने मदीने जाके नहीं हजरत जी। बुजुर्गों की अपनी अपनी कैफियत होती हैं, अपने अपने हाल होते हैं। लेकिन जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बुलाएं, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में बैठो, नमाज तस्बीह पढ़ो, कुरान करीम पढ़ो, हैं और कुछ ना कुछ सुनाओ जरूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। है वो हज़रत शेख अबुल खैर अख्ती अलैहिर्रहमा कहते हैं, मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपका मेहमान और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये अर्ज़ करके ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे आके सो गया। कहते अब ख्वाब में क्या देखता हूँ कि सोया हूँ और आके मुझे उस ख्वाब में से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जगाया और हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, है अबुल खैर तू सोया है, देख हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा मैं यहाँ एक हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी आपको एक बात सुना दूँ। हैं वो मेरे बुज़ुर्ग किबला ये बात सुनाया करते थे, क्योंकि जो मेरे परदादा शेख थे हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी उम्र मुबारक 120 साल हुई। और फिर मेरे जो दादा पीर मुर्शिद थे हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनकी उम्र 100 साल हुई तकरीबन। फिर बड़ी बातें थी। आप एक बात सुनाया करते थे, आप फरमाया करते थे भी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, अभी एक ही था सारा कुछ ही ना। कहते कुछ सिख ना जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया और रास्ते में बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था। वो जब अपनी बैलगाड़ी लेके गुजरा ना, गुजर गई। लेकिन जब वो वापस आया ना तो क्योंकि उसने अपनी बैलगाड़ी के ऊपर अब लकड़ें भी रखी थी, लकड़ियां भी काट के, वो जब वो कीचड़ आया ना तो बैलगाड़ी फंस गई। पहले तो उसने खुद ही जोर लगवाया लेकिन बैलगाड़ी नहीं हरकत में आई। फिर जो उसका अकीदा था, जो उसका नजरिया था, उसके मुताबिक उसने अपने अपने ना गुरुओं को पुकारा, मदद या गुरु नंबर 1, मदद या गुरु नंबर 2। कहाँ से मामला बनना था, चुप करके बड़ा परेशान खड़ा था। तो क्या हुआ, उधर से हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मानने वाला एक गुजर रहा था, ठीक है। उसने जब देखा ना कि बंदा परेशान खड़ा है, उधर रात डूब रही है, आया आके पूछता है पीर का तो क्या कहना, को मुरीद भी तो आगे हो, हाँ जी को मुरीद भी तो आगे हो। उसने जनाब डाला भाई ये को हुसैन जी और पुकारा दिल की नौकरी कर रहा था, नारे हैदरी कटा हुआ। मुझसे बड़ा सोची पै गया, मैं क्या यार
10 بھی آ کے بیٹھا میرے کو نہیں نکلیا ٹگے کو نہیں نکلیا تو گرواں کو نہیں نکلیا تیرے دیکھ کے نے گل چڑیا 10 بھی آ کے بیٹھا ہوں میں کی آخا تو بڑا سوچ کے نا بڑا سوچ کے کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نہیں بدلا چکڑ دے پیڑے ہیں ساڈے چکڑ دے بھی ٹھیک نے کوئی حالت نہیں ہم تمہارے اللہ کرم نے راہ دکھائیں کسی کوئی راہ بڑی نظریہ لیٹا اندر ملا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی نہ لینے پاک اندر ملا ایسے نہ مائے مطلب دے نہ لینے پاک لگا اندر روز اندر کینا یا پھر ایسی نیت نہ بھی لا سکتے ہو تسی یا اللہ کہ میں تیرے محبوب دا نہ لینے پاک دا نقش یا اللہ دی برکت نہ میرا دل تو یہ جب کو نیت ہی نہ ہوئے تو کی ہوئے گا ایسی نیت نہ لگے یا اللہ کچھ دے ان کے قد افلح من تزکا حضرت تحقیق کامیاب ہوا وہ اس نے خود کو سترا ستری والی گاڑی بڑی خراب نظر آ رہی رضا کا رسم ربی فصلہ ٹھیک ہے کہتے ہیں حضرت مولا کی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا ہے پھر فرمانے لگے ابو خیر کچھ ہوا دیکھو نبی علیہ السلام تشریف کہتے میں آپ نے خدمت تو کیا دیکھتا ہوں دانی جانی جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور میں کہتا ہوں اس کو کتیا تو پون ممکن مر جانے اور بھی قرآن چوی نال مزار چوی نال خوابہ چوی نال ہے نہ چڑھا پون پون کے وہ قرآن کریم کے مثال ثانی اسنین معفول اور دیکھ کسی ہے کہتے ہیں بھائی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھا کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو خیر تو 5 دن کا بھوکا ہمارا مہمان یہ لگی روٹی کا کہتے نبی علیہ السلام نے اپنے دستک کرم سے مجھے ایک روٹی بنائی کہتے روٹی میں تو پہلے بھی بڑی کھائی بعد میں بھی بڑی کھائی لیکن اس جیسی نہیں میں نے کبھی کھائی اب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھے بیٹھے میں نے وہ روٹی کھانی شروع کر دی کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی تھی آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی کہتے مجھے یاد ہے آدھی میرے ہاتھ میں تھی تو کہتے ہیں آنکھ کھول گئی کہتے میں بیدار ہو گئی کہتے قربان جب جو بیدار ہوا تو آدھی روٹی ہاتھ ہی میں تھی کہتے دوسرا کرم یہ ان کا یہ تھا کہ جو روٹی انہوں نے خواب کے پاس بٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی انہوں نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا اسوائے کلی مجدہائی گروہ کا سہارا سارے کرم میں شرے ارب و جم کے کھڑے ہیں مبتدر کرم وہ گدا کی جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغے سے جی بھرو پانی وقت دی ناز دی بلندی اور چھوٹ کے در اسی یعنی پکی نہیں ہوئی لیکن نصیب چھوٹ کے در پھر رو کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے چوڑی اور رفوئی کرنی چمک تر سے باتیں سب میرا زندگی چمکا دیا چمکا کبھی تو شاید پوچھے کون کھڑا دیا اور میں اسی بھی ختم کرنا رہا یا فقیرہ جاد ویلا سرگیدہ سڑی نے سرگیاں نہیں سڑی نے سرگیاں موبائل سڑی نے سرگیاں کھا گئے سڑی نے بوریاں محفلہ سڑی نے سرگیاں کھا گئے اور واپس آئیے پھر رات پوے تے بے دردان رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے درد مندان یاج سجڑی کئی ستیاں جگاوے اٹھیے رضی سرگی اٹھیے رضی سرگی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دار
जाग फकीरा जाग वेला सरगीरा खुलाई दरबार मुहम्मद अरबीरा दरबार खुला आओ आई आओ जड़ा रोन का सिलसिला टूट गया हम फिर जोड़िए देखो गलती को बताई बुलामा मशहूर से माफ करवा दी आज माशाल्लाह अब भाई देखें अब मेरा एक अपना मौक़िफ़ है मेरे ख्याल में तेरी छोटा केक कटना बड़े पैसे ना लिखिया को लंबी माड़ा ये दीन के चंगी शहर है कि ना उसे कहा दे और उन्होंने क्या करो यार नबी ने इस्लाम दिया उनकी खुशी तू ही छोटा गोशन पका मेरा एक अपना है आप लोग की मर्जी है ठीक है छोटा कट लिया करो पैसे जेड़े ना देखो ऐसे कि ना बनाएगा छोटा गोशन है कि मैं सोना नहीं उसे कहा दे उन्होंने कहना बोला साढ़े नबी ने इस्लाम दिया अम्मा बदले हुजूर दी अम्मा बेगम तेरे घर दाल पकी नहीं यार ऐसे ही नबी सलाम दिया बड़ी कुछ छोटा गोशन हो कहीं नबी ने सलाम लो नबियों ने रहमत तक पाने वाले मुरादे गरीबों की भर लाई अरे दुख ऐसी सड़कों पे बहुत लंगर लाया करनी नहीं करना मंडना मैं मंडन को मना नहीं कर दिया लेकिन उधर बैठ के देखो केड़ा केड़ा माड़ा है वो कहा देख ली मैंने जगह पढ़ा है क्या फिर चलो बात ने बढ़ा दी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अमामत फरमा के घर तशरीफ है तो आगे पूछा कुछ है खाने जब आयशा खुद फरमाती है 3 चांद चूल्हा भी जला करता है तो अर्ज की गई हुजूर बदाहर कुछ नहीं बदाहर का लफ्ज मैंने खुद बोला ताकि आप इसे किसी के दिल में ये ख्याल ना आए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के घर में था कुछ उसी मुबारक घर का तो हम सारे सदका खा रहे हैं रंग था फकर था फकर इख्तियारी था नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले जब वापस तशरीफ लाए ना तो देखा तो खाना पड़ा हुआ अब वो महबूब जो मस्जिद नबवी में बैठकर जन्नतों और अर्शों की खबर अर्श की खबर दिया करते हैं क्या घर के हालात से आगाह नहीं था पता था हमारे नहीं पूछा आपने पूछा ये खाना किधर से है तो आगे से अर्ज की गई है महबूब खुदा अलैहिस्सलाम हमें नहीं पता वो कौन थे क्योंकि उन्होंने चेहरे को छुपा रखा चेहरे पे दस्तक देते जाते थे और खाना रखते जाते थे तो लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए आपने फरमाया मैंने उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है ये रंग लाई वापस आपने फरमाया उस्मान के अलावा ये मुहर्रम गुजरा जब भी ये रंग नहीं था जो रंग हम कर रहे हैं सड़क पे खलो के 4 बंद दो रजियां नो जा चढ़े क्या ये रेगिस्तान है क्या पानी नहीं है दूर जेरे चढ़ रहे हैं नहीं रक्षे खिला के कुत्ता कुत्ता की प्यार है तो पीछे भी ठीक है यार है बेनती दे घर नहीं है वो घर देख के आ गया ये घर नहीं है वो घर देख के आ गया चंगा देख के इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि हजरत का विसाल हुआ जिस मुबारक से कुर्ता उतारा गया तो आपकी पुष्प मुबारक में निशान मौजूद था बकायदा बातें शुरू हो गई आपस में ये शहजादे निशान किस चीज का जो खादिम से फरमाया कोई बात दिल में न लाना ये इमाम का एक राज है इमाम ने वादा लिया था राज न खोल लेकिन आज बात इमाम ही की इज्जत की तो सुन लो ये निशान उन बोरियों के जो इमाम हसन रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाते लेके आओ तो मेरा अपना मौक़िफ़ है मैं तो आपको ये नहीं कह रहा इधर तो इतना वो हो गया छोटा काट लो यार दिल करता है आपका कि उनकी आमद की खुशी में केक का छोटा काट लो और दूसरी बात ये जो कि भाई केक अगर काटना है तो नबी सलाम करना मैं बकायदा मैं एक मौजूद था मैंने तो इनकार करके मैंने वीडियो देखी वो किस तरह मसला पड़ गया नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक तो लिख के उस पर चोरी चलाने का किस तरह मसला दिल मान गया वो यहाँ तो हज़रत मौला अली सुलह हुदैबिया आप लिख चुके हैं नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक उन्होंने कलम का जी इसी बात पे कोई इख्तलाफ है ये हम तस्लीम नहीं करते नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली ने फरमाया इसको काट के दोबारा जिस तरह नहीं कहते उस तरह लिखते हज़रत मौला अली ने नहीं करते अल्लाह हुक्म था वो कर कहते हैं अमर फौकुल अर्द है लेकिन नहीं करता नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह करना आपने क्यों छुरी चला इसलिए मोहब्बत जरूर करो मोहब्बत का इजहार करो लेकिन अदब को मलबूज़ खातिर रखो वमा अलैना इल्लल बलाग।